على النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، جامع مسجد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ پروگرام ہے. آپ حضرات کی طرح مجھے بھی دعوت دی گئی اور میں بھی مدعو کیا گیا. دعائے اللہ کریم قاری ارسلان صاحب اور جتنے حضرات آج کے میزبان ہیں ان کی پرخلوص دعوت کو اور ہماری آمد کو اللہ کریم قبول فرمائے. اس مسجد کی تعمیر، علاقے والوں کی خیر خواہی اور آپ کی میری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے. ہمارا اکٹھے ہونے کا یہاں مطلب یہ ہے. تقریریں آپ فیس بک پہ سنتے رہتے ہو، بیانات الحمدللہ سن کے یہاں تک پہنچے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ابھی تک حل نہیں ہو رہا. انسان کو پیسے کی پریشانی ہو دکان پہ جاتا ہے، ایمان کی پریشانی ہو تو اللہ کے گھر میں آتا ہے. دکان پر، کاروبار پر، نوکری پر پیسے کی پریشانی حل ہوتی ہے، اللہ کے گھر کے اندر ایمان کے مسئلے حل ہوتے ہیں. بد نصیبی کی بات یہ کہ ہم ایمان کے مسئلے حل نہیں کر رہے، بلکہ ایمان والوں کو نہیں، ایمان کو پریشان کر رہے ہیں. اگر کوئی ایمان والوں کو پریشان کر رہے ہیں تو یہاں ممبر پر بیٹھنے والا ایمان والا ہی تو ہے، اور آپ لوگ اس کو صاحب ایمان سمجھتے ہو تب اس کی بات سنتے ہو، تب اس کو سنتے ہو، تب اس کی سننے کے لیے تشریف لاتے ہو. ایمان پریشان کہ جو اللہ نے اسلام ہمارے لیے منتخب کیا تھا وہ اسلام کہاں ہے؟ جو اسلام میں آپ حضرات سے بیان کر رہا ہوں، دیکھو انسان بازار جاتا ہے کچھ لینے کے لیے، خالی ہاتھ آئے تو اس کی کامیابی نہیں ہوتی. بازار سے کچھ لے کے آتا ہے. سعودی یا دبئی جاتے ہیں، جو خالی ہاتھ آتا ہے تو ماں باپ کو پریشان کرتا ہے، رشتہ داروں کو پریشان کرتا ہے، جن سے قرضے لے کے جاتا ہے ان کو پریشان کرتا ہے. جب بھر کے آئے گا تو
تو سارے راضی ہوں گے. اگر ہم ایمان کو پریشان کریں گے تو خسارے میں جب لوٹ کے جائیں گے تو ایمان کو پریشان کرنے کی وجہ سے ہمیں پریشان ہونا پڑے گا. اوپر والے بھی تنگ، اندر والے بھی تنگ، نیچے والے بھی تنگ. تو میرے محترم، میرے پیارو، جس ایمان کے تذکرے سلمی صاحب، اس سے پہلے خوشتر صاحب، اس سے پہلے صفدر صاحب، اس سے پہلے قاری صاحب، اس سے پہلے جو حضرات بیان کر رہے تھے، وہ ایمان کہاں ہے؟ جو نماز پڑھی وہ تو بنیاد ہے، جو روزہ رکھا وہ بنیاد ہے، جو حج اور زکوٰۃ یہ تو بنیاد ہے اسلام کی. ساری ایسی بنیاد، بنی الاسلام علی خمس شہادۃ اللہ الہ الا اللہ، یہ بنیاد ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ دیواریں. ایمان کا ہے. تولتے وقت، بیچتے وقت، خریدتے وقت، فروخت کرتے وقت. دکان پر انسان جاتا ہے، وہ تھوڑی کہتا ہے کہ 4 تکبیر، 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز ظہر پڑھوں واسطے اللہ تعالیٰ کے مقبلے کی شریف کی طرف اور 1.5 پاؤ دال دے دے. اس طرح تو کہتا ہے. یہ تو ایمان کی علامتیں ہیں. ان چیزوں پر عمل کرتا دیکھیں گے تو کہیں گے یہ ایمان والا ہے. نماز روزے کا پابند دیکھیں گے، ایمان والا ہے. نماز روزے سے مسلمان ہی بن جا، یہ تو ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. الحمد للہ رب العالمین. ایمان الرحمن الرحیم، ایمان مالک یوم الدین، ایمان لایا. ایمان کون سا ایمان؟ نماز میں تذکرے ایمان کے، رمضان میں تذکرے ایمان کے، زکوٰۃ میں تذکرے ایمان کے، روزے میں تذکرے ایمان کے، قرآن میں تذکرے ایمان کے، لیکن گھر کے اندر بے ایمان ہوا پڑا ہے. دکان کے اوپر بے ایمان ہوا پڑا ہے، مکان کے اوپر بے ایمان پڑا ہوا ہے، بیٹیوں کا حق دیتے ہوئے بے ایمان پڑا ہوا ہے، بیوی کا حق دباتے ہوئے بے ایمان پڑا ہے، اولاد کی تربیت نہیں کی بے ایمان ہوا پڑا ہے، بازار کے اندر گاہک کا خیال نہیں کیا بے ایمان ہوا پڑا ہے، دکان تجارت کے اندر اللہ کو یاد نہیں کیا بے ایمان ہوا پڑا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اللہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ایمان تھا، اب اسلام. بڑی گڑبڑ چل رہی بھائی، درست کریں. ایمان والوں کو کہا اسلام میں داخل ہو جاؤ. جبرائیل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ ایمان تو ہے. میرے پیارو، میرے محترم، میرے دوستو، آج ایمان والوں پر ایمان بنانے کی محنت تو ہو رہی، لیکن اس محنت سے کوئی ایمان والا نہیں بن رہا ہے. اب ایمان والے کی علامت، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے، ایمان والا سب کچھ کر سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن سب کچھ کر سکتا ہے لیکن مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے. کہاں ہے بولا؟ کردار میں، صورت میں، سیرت میں، وفا میں، جفا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اور بات کو ماننا پڑے گا. ختم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بے شک. اب میرے پیاروں، میرے دوستوں، کہوں گا یقین بھی 2 نمبری ہو رہی ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر اور شہر والوں کو برا نہیں کہنا چاہیے، بے شک.
گلا نہیں کرتا اللہ مجھے معاف فرمائے، میں 17 تاریخ کو سیدھی میری مدینہ شریف کی فلائٹ ہے، میں گستاخی کرنا نہیں چاہتا کہ داخلہ بند نہ ہو جائے۔ یقین جان لو پچھلے سے پچھلے سال جب کرونا والے سال میں حاضری کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، جہاں میں جمعہ پڑھاتا ہوں وہاں کا رہنے والا مجھے اپنے گھر دعوت پہ لے گیا، بہترین قسم کے مسر بنے ہوئے تھے، اور وہاں کی میرے عزیزو اللہ اکبر وہاں کی روٹی تھی۔ ادھر عصر کی اذان کا وقت آ گیا، ہم نے روٹی چھوڑ دی، میں نے کہا کھانا بعد میں مل جائے گا، مدینے کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس نے یوں کر کے دیکھا، انہوں نے کہا مولوی صاحب تسی بھی ایتھے نماز پڑھ دے ہو، اللہ قسم تسی بھی جماعت نہ نماز پڑھ دے ہو۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا 18 سال ہو گئے مجھے مدینے میں آئے ہوئے، میں نے ایک مرتبہ بھی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی ہے۔ یہ وہی ہے جو ڈیرہ غازی خان کے بازاروں میں 12 ربیع الاول کو اعلان کر رہا تھا، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ جسے مدینے کی نماز پسند نہیں، اسے مدینے والے کی دہی کیسے پسند آئے گی، اسے مدینے والے کے لباس کیسے پسند آئیں گے، اسے مدینے والے کا کردار کیسے پسند آئے گا۔ کیا سمجھتے ہیں سارے کے سارے آپ لوگ میرے عزیزوں، کیا سمجھتے ہیں کہ دکان پر بیٹھنے والا حجامت کرنے والا یہ جنت کے اندر جائے گا؟ کوئی کھڑا ہو کے قرآن کی تلاوت کرے گا، سارے کہنے گے بند کر، پورا محلہ اس حرام کاری کے اندر مرتکب ہے، کوئی بھی زبان کھولنے کو ہاتھ کے اشارے سے تیار کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی علامت ہے، اگر زبان سے روکے تو روک لے، ہاتھ کے اندر طاقت ہو ہاتھ سے روک لے، ورنہ دل سے تو برا جان۔ ایمانداری سے بتاؤ، بریانی بیچنے والا، جوتا گاٹنے والا، چائے پینے والا، کپڑے سینے والا، کپڑے بیچنے والا، داڑھی کاٹنے والا، خط بنانے والا، میرے عزیزوں بال کاٹنے والا، سودا سلب بیچنے والا، کون ہے جو ایمان کا اپنے کردار سے اظہار کر رہا ہے؟ کہ وہی سارے غلام رسول ہیں۔ 12 ربیع الاول کو یہاں سے گاڑی گزری، 10 محرم کو یہاں سے گاڑی گزری، کوئی حسین کی نیاز کر رہا ہے، کوئی حسین کے نانے کی نیاز کر رہا ہے۔ رب اکبر کی قسم ہے محبت کے اندر تو فنا ہو چکے، اللہ اکبر، گھاٹے کا سودا کر کے قبر کے اندر چلے گئے، غلامی بھی باہر رہ گئی، کردار بھی باہر رہ گیا، نظام بھی باہر رہ گیا، نیاز بھی باہر رہ گئی۔ ایمانداری سے بتاؤ، جو حضور کا ہوگا وہ قبر میں کامیاب ہوگا، جو حضور کا ہوگا قبر کا اس کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، تاجدار ختم نبوت۔ سارے بیٹھو میرے سمیت، کتنے سارے کوئی ننگا تو نہیں بیٹھا، سارے کپڑے پہن کے بیٹھے ہو۔ درزی کا جا کے کیوں منہ نہیں توڑتے؟ تو میں غیروں کا لباس کیوں بنا رہا ہے؟ تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا لباس کیوں نہیں آتا؟ جاؤ منہ توڑ درزی کا۔ اس آدمی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واسطہ جسے یہی نہیں پتا میرے نبی کا کرتا کیسا تھا، میرے نبی کا پاجامہ کیسا تھا، میرے نبی کی تہمت کا سائز کیسا تھا۔ پیغام والو، اللہ کی قسم خبردار کر کے جا رہا ہوں، وارننگ دے کے جا رہا ہوں، اپنی تہمت کو، اپنی شلوار کو ٹخنوں سے اونچا کیا کرو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی شلوار، جس کی تہمت ٹخنوں سے نیچے ہو گئی، اللہ کی قسم وہ شخص جنت کے اندر کوئی نہیں جائے گا، اس کے ٹخنے، اس کے پیر جہنم کے اندر جلائے جائیں گے۔ دنیا ساری غلط کہہ سکتی ہے، محمد کی زبان سے جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ توبہ کر کے، قرآن کا تمہیں واسطہ دے کے جا رہا ہوں، توبہ کر کے یہاں سے اٹھنا، اور میرے پیارو اپنی شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھو اور پنڈلیوں تک ظاہر کرو، یہ تقوی کی علامت ہے۔ ٹخنوں سے اونچی رکھنا شلوار واجب ہے۔ یہ جتنی تم نے ریشمی زلفیں بنا رکھی ہیں، اللہ کی قسم یہ فرشتوں کو تم نے اور سستا ماحول دے دیا، یہ فرشتوں کو ان بالوں کے سٹائل نے اور فرشتوں کا کام سودا کر دیا کہ یوں کر کے بالوں کو گچھے دے کے اٹھا اٹھا کے جہنم میں پھینکیں گے، کہیں گے تجھے پوری 70 سال کی زندگی میں حسین کی نیاز نظر آئی، تجھے حسین کی زلفیں اور کردار حسین کا نظر نہیں آیا، خبردار جو حسین نہ بن سکا اسے نانے کے روزے پر جانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کیوں اپنے بچوں پہ ظلم کرتے ہو؟ جب باپ کو ہی نہیں پتا کیا منا کے لال کی سیرت کیا ہے تو بیٹا کا کردار کیا بنائے گا؟ جب ماں کو ہی نہیں پتا گود میں رابعہ بصری بنتی ہے، گانے والی بنتی ہے، تو ماں کردار کیا بنائے گی؟ خدا پاک کی قسم ہے آج اپنے گھروں کے اندر جا کے دیکھ لو، جہنم کی بدبو آ رہی ہے، خدا کی قسم پورے
کا پورا کنبہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، روکنے والا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کردار بنانے والا کوئی نہیں، زندگی بنانے والا کوئی نہیں۔ باپ بیٹے کا دشمن بنا ہوا، ماں بیٹی کی دشمن، شوہر بیوی، بیوی شوہر کا دشمن بنا ہوا، کسی ایک کو بھی خیال نہیں کہ میرا بچہ بے نمازی ہو کر اللہ کو ناراض کر رہا ہے۔ شکوے کریں گے پتر نہیں منے دا، دھی نہیں منے دی، دعا چا کرو، صلوات چا پڑھو، اللہ کس کو کہے میرا بندہ نہیں مان رہا۔ پھر میرا عزیزو، جب حد سے بات آگے بڑھ جائے، تجاوز کر جائے، کبھی وہ سیلاب میں گردنیں مروڑ کے رکھتا ہے، کبھی فصلوں میں مروڑ دیتا ہے، کبھی جانوروں کی بیماری میں اندر مروڑ دیتا ہے۔ جب اللہ اکبر پھر بھی باز نہ آئے تو تروڑ مروڑ کے بستر کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ چلتا پھر میرے سے بگاڑے گا، تیری پوٹی پیشاب میں تیرے بستر پر تیرے پجامے میں نہ نکلوا دوں تو میں تیرا خدا کوئی نہیں، پانی کے گھونٹ گھونٹ کو نہ میں ترسا دوں تو میں تیرا رب کوئی نہیں، تیرے اپنی اولاد سے تیرے منہ پہ جوتے نہ پڑوا دوں تو تیرا رب کوئی نہیں۔ آج یہ نظر تو آ رہا ہے کہ پتر نے باپ کو جوتے مار دیے، باپ کا کردار نظر نہیں آ رہا کہ رات کے اندھیرے میں دل کے اجالے میں کس کس جگہ اللہ سے بغاوت کر رہا ہے۔ ڈیرے غازی خان والوں، پائے والوں، یہاں سے بیٹھ کر حکومتوں کو گلے کرنے والے، حکومتوں کو گالیاں دینے والے، اپنے گھر کے اندر اپنے آپ کو گلا کیوں نہیں کرتا؟ تیرے گھر کے اندر بغاوت حکومت کی وجہ سے نہیں آئی، تیری اولاد کی وجہ سے آئی، تیرے کردار کی وجہ سے آئی۔ تو نے قرآن کھولنا چھوڑ دیا، مصلی پر بیٹھنا چھوڑ دیا، تو مالک کائنات نے جس گھر سے رحمت آیا کرتی تھی دروازے سے، اس دروازے کو ہی بند کر دیا۔ بد نصیبی یہ نہیں، سبزی مہنگی، تیل مہنگا، دالیں مہنگی، چاول مہنگے ہو گئے، بد نصیبی یہ ہو گئی ہمارے گھر میں کوئی جائے نماز پر بیٹھتا ہی نظر نہیں آتا، بد نصیبی ہے ہمارے گھر میں کوئی قرآن کھولتا نظر نہیں آتا۔ ایسے ہی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ کا مجمع لگا ہوا تھا، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک صحابی جناب عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور آ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے۔ چار باتیں، اب یہ سنو اسلام کیا ہے، چار باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا لوگو سلام کو عام کر دو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنے کی عادت ڈالو۔ دوسرا کام آپ نے فرمایا بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ تیسرا کام آپ نے فرمایا لڑے ہوئے میں صلح کرا دو۔ چوتھا کام آپ نے فرمایا جب ساری مخلوق سو جائے تو مصلی پہ بیٹھ کے اسے رو کے دکھا دو۔ چار کام تم کر لو، قیامت کے دن ساری دنیا مجھے تلاش کرے گی، میں چار کام کرنے والے کو تلاش کروں گا، جہاں نظر آ گیا میں جفا ڈال کے جنت الفردوس میں چھوڑ کے آ جاؤں گا۔ یہ اسلام، ماشاءاللہ۔ ایمانداری سے بتاؤ، سجے سے لے کے کھبے تک، آگے سے لے کے پیچھے تک، یہ چیدہ چیدہ لوگوں کے اندر بات موجود ہے، مگر نہ میرے عزیزو عبد الحنان جیسا بھی کسی کو سلام کر کے راضی کوئی نہیں۔ ٹائم کی کمی کی وجہ سے، شارٹیج کی وجہ سے کہتے صدیقی صاحب کو راستہ دے دو، ورنہ یوں کر کے لوگ آگے ہاتھ بڑھاتے ہیں اور میرا ہاتھ نہیں ملتا۔ خدا کی قسم مجھے ڈر لگتا ہے کہ مالک کائنات جو 1.5 گھنٹہ بیان کیا کہ میرے منہ پر نہ مار دے۔ خدا کی قسم بندوں کا اللہ کے یہاں مقام ہے، عملوں کا اتنا مقام اللہ کے یہاں کوئی نہیں۔ بڑی بات کہہ گیا میں آپ سے، بھائی کو ناراض کر کے مدینے میں تکا بیٹھا ہوا بہن کا حق کھا کے اس مسجد کو بنا دیا۔ اللہ فرماتے ہیں جا جا یہ مسجد کی اینٹیں سیمنٹ لے جا، بنانے والے ہزاروں نظر آئیں گے، جب تک بہن کا حق جا کے نہیں دے گا اللہ تیری ایک بھی اینٹ بھی اپنے دربار میں قبول نہیں کرے گا۔ یہ عمل تھا، وہ فرض تھا۔ ماشاءاللہ، یہ ساری کی ساری عبد الحنان کی آپ سمیت پکڑیاں جو فرشتے اچھال چھال کے پر پھینک دیں گے، تماچے ماریں گے، گدی پہ پکڑیں گے، اور مالک کائنات اعلان کرے گا۔ 2 اعلان ہوں گے۔ پہلا اعلان یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، پہلا اعلان چٹے چہرے والوں کے لیے، دوسرا اعلان کالے والوں کے لیے ہوگا۔ 2 اعلان ہوں گے۔ اللہ اکبر، جن کا رنگ سفید ہوگا ان کے لیے اعلان ہوگا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ آج جس کا چہرہ نور کی طرح لاٹے مار رہا ہے، اٹھو اٹھو میں بتاتا ہوں یہ کون ہے۔ یہ بھوکوں کو کھانا کھلایا کرتا
تھا, ننگوں کو کپڑا پہنایا کرتا تھا, یہ میرے بندوں کا احساس کیا کرتا تھا, یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھا کرتا تھا, لاوارثوں کو وارث بن جایا کرتا تھا, بیواؤں کو چادریں دیا کرتا تھا. اور وہ تسود وجوہ, وہ کھڑا ہے, یہ چٹے چہرے والا, وہ کالے چہرے والا کھڑا ہے, یہ کون ہے؟ کلا بلا تکریمون الیتیم ولا تہاون, یہ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا, یہ یتیموں کا کھا جایا کرتا تھا. ولا تہاون علی طعام المسکین, غریب کو دیکھ کے یہ بٹ چڑھاتا تھا, دانتوں کی کچیچیں ڈالتا تھا. وتأکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما, بیوہ روتی چلی گئی, یتیم دروازے سے روتے چلے گئے, بہنی دھیاں دروازے سے روتی چلی گئی, اس کی پگڑی کے بل ڈھیلے نہیں ہوئے. فرشتوں پکڑو, آج ایسا پکڑ کے جکڑ کے میرے سامنے ڈال دو, جب تک میں نہیں کہوں گا اسے سانس لینے کی اجازت نہیں دوں گا. مگتی مگائی واہ قرآن تیری شان پر بیان کھول کے سب بیان کر دیا. ادھر والوں کی صفات خود گناؤں گا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, یہ وہ لوگ ہیں کسی کو بھوکا نہیں دیکھا جاتا تھا, اپنی روٹی اٹھا کے دے دیا کرتے تھے. مسکین دروازے پر آ جاتا, اس کے ساتھ اس کے درد پر خود بیٹھ کے رونے لگ جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. کوئی یتیم کو دیکھ لیتے, انہیں اپنا بچپنا یاد آ جایا کرتا تھا. یہ ظالم کھڑا ہے. اللہ اکبر. یہ سگوں کا نہ بن سکا, محلے والوں کا کیسے بنتا, رشتہ داروں کا نہ بن سکا, دشمنوں کے ساتھ پیار والا معاملہ کیسے کرتا. رب اکبر کی قسم, اللہ اکبر. ہمیں اللہ نے سونا نبی عطا فرمائے, پیارے اللہ نے نبی عطا فرمائے, سونے اللہ نے نبی عطا فرمائے. اللہ اکبر. مکے کے چودھری حضور کے پاس آ گئے, کہنے لگے یا رسول اللہ, محمد ابن عبداللہ اساتن نبی کوئی نہیں ماننا. آپ نے فرمایا کیوں نہیں ماننا؟ کہنے لگے اللہ اکبر, یہ ہمارا دادا قصی بن کلاب کی قبر ہے, وہ پڑا سو رہا ہے, اس کو اٹھ جا, اللہ تیرا اسے اٹھا دے, یہ اٹھ کے تیری نبوت کی گواہی دے, ہم تیری نبوت مانیں گے. ایک آگے بڑھا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ, یہ مکے کے پہاڑوں کو پرے کروا دو, جس طرح ملک شام اور عراق کی زرعی زمین ہے, بڑا لمبا میدان, پہاڑ دور ہیں. اللہ کے نبی, یہ مکے کے پہاڑ پرے کر دو, پھر تیری نبوت کو مانیں گے. ایک آیا کہ کملی والے آسمان سے ایک فرشتہ بلا جو تیری بغل میں ہر وقت رہے, جہاں جائے وہ لوگوں کو کہے ادھر آؤ, اس کو مانو, اللہ کا رسول ہے. جناب سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی جو فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوئے, ان تو آ کے ایسی کڑوی بات کی, حضور بچوں کی طرح رونے لگ گئے. حضرت ام سلمہ نے سفارش کی تھی کلمہ پڑھا دو, کملی والے تیرا سالہ ہے, میرا بھائی ہے, جان دی کرو. آپ نے عفو درگزر والا معاملہ فرمایا, آپ نے کلمہ پڑھا دیا, ان کی بیعت کو قبول کر لیا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بڑے چلا کے کہا تھا, اے محمد, اپنے رب سے کہے زمین پر, آسمان سے لے کر زمین تک اتنی لمبی سیڑھی اتارے, اس پر تو میرے سامنے چڑھتا ہوا آسمانوں پر چلا جا, پھر 4 فرشتے زمین پر لے کر آ. وہ 4 فرشتے مجھے آ کے کہ عبداللہ اسے مان لے, اللہ کا رسول ہے, کہ پھر بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا. حضور کی اکھیوں میں آنسو آ گئے. جبرائیل علیہ السلام آئے, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیوں پریشان ہو, چیلنج قبول کرو. یہ آپ کو چیلنج نہیں کر رہا, یہ اللہ کو چیلنج کر رہا ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک من المرسلین. آدم بھی نبی ہیں, نوح بھی نبی ہیں, ابراہیم بھی تو نبی, اسماعیل, لیکن اللہ نے نبوت دینے کے بعد کسی کی قسم نہیں اٹھائی. اللہ تیری زلفوں کی, تیرے رخسار کی, تیرے چہرے کی, تیرے دانتوں کی, تیری چادر کی, تیرے قدموں کی اللہ قسمیں اٹھا رہا, بلکہ تیری نبوت کی قسم اٹھا رہا ہے. کہہ لے مجھے قرآن کی قسم, دنیا نہ مانے یا مانے, تو میرا رسول ہے, کر چیلنج. اگر یہ کہے تو سیڑھی اتار دوں گا, دادے کو زندہ کر دوں گا, فرشتے زمین پر لے آؤں گا. لیکن محبوب اگلی بات بھی کہہ دو, اگر نہ مانے, اللہ کی سنت ہے, نشانی آنے کے بعد جب قوم نہیں مانتی تو اللہ ان کا نشان ہی مٹا دیتا ہے. حضور نے جلدی اپنے آنسوؤں کو صاف کیا. جبرائیل, ڈیرے والے, پیغام والے کیا کہیں گے کہ اس نے اپنی نبوت منوانے کے لیے لوگوں کو ہلاک کروا دیا. اگر نہیں مانے تو کیا میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا پھر بھی اللہ کے رسول. اگر مان جائے تو پھر بھی اللہ کا رسول ہوں. کہا اللہ کا رسول. جاؤ اسلم سلمی سے کہہ دو, جاؤ اللہ اکبر عبدالحنان سے کہہ دو, دنیا والوں میں اعلان کر دے ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا جو زحمت بن کے نہیں آیا بلکہ بن کے آیا. نعرہ تکبیر, عظمت رسالت.
تاجدار ختم نبوت عظمت کرو برادری سے بائیکاٹ کرنے والوں، سوچا کرو اگر خدا کی قسم بدقسمت نکلی بہن سے رشتہ توڑنے والوں، اور لوگوں یہاں تو ساس اللہ اکبر یہ بھی نبی علیہ السلام کی دشمن ہے، اللہ کے دین کی دشمن ہے۔ اگر امیر گھرانے کی آئے گی تو چرپائی پہ بٹھائے گی، اگر غریب بھائی کی آ گئی بہن کی آ گئی تو ساری زندگی جوتیوں کے اندر بٹھائے گی۔ اس ساس سے جا کے کہہ دو تجھے مرنا نہیں، تجھے ایک ایک حق کا اللہ کو جواب دینا ہے۔ اس سسر سے کہہ دو تو روٹی کھا پانی پی نمازیں پڑھ موج کر، میاں بیوی میں مداخلت نہ کر، اگر تیری وجہ سے گھر ٹوٹ گیا تو روزے والا بھی روٹھ جائے گا، عرش والا بھی روٹھ جائے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار بناؤ اللہ کا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا کردار دے کے گئے، کیا زندگی دے کے گئے۔ اللہ اکبر، ابھی 2 قدم آمنہ کے لال آگے چلے، اللہ اکبر، میرے عزیزوں مکے کے سردار ہے، حضور کو گھوری ڈال کے دیکھی، چل تیری نبوت کو نہیں مانتے، تجھے ہی خدا نے نبی بنانا تھا، تجھے نبی بنانا تھا اور کوئی نظر نہ آیا۔ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ہم نظر نہ آئے، چٹی چمڑی والے نظر نہ آئے، سرداریوں والے نظر نہ آئے، عہدوں والے نظر نہ آئے، تو نے ہی نبی بننا تھا، کیا اللہ کو تو ہی نظر آیا، کوئی اور نظر نہیں آیا؟ حضور نے پھر رو کے دکھایا، او لوگو اولاد روئے ماں باپ کو ترساتا ہے، مصطفیٰ روئے خدا کو پیار آنے لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جبرائیل ذرا دوڑ کے جا، محبوب کے آنسو آپ کے رخسار پر گرنے سے پہلے جاؤ میری رحمت کی چادر سے آنسو کو پہنچ لے اور کہہ دے اہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم، او یہ تو تاج نبوت کی بات ہے، ہم دنیا کے 4 پیسے بھی کسی کو اس کی مرضی سے نہیں بلکہ اپنی مرضی سے دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کسی کو امیر بناؤ میری مرضی، کسی کو غریب کر دو میری مرضی، یہ تو دنیا کے عہدے میری مرضی کے ہیں، یہ تو تاج نبوت کی بات۔ میرے پیارو اللہ کے واسطے مسلمان بنو، مسلمان بنو۔ اب مسلمان کون ہے؟ چلو ٹھیک، ایمان والے تو ہیں، یہ بھی ایمان والے، میں بھی ایمان والا، سارے ایمان والے۔ مسلمان کون ہے؟ آپ نے فرمایا مسلمان اللہ اکبر، سارے مومن ایک جسم کی مانند ہیں۔ اللہ اکبر، یہاں سے بال ٹوٹا پیر سے لے کے سر تک تکلیف پہنچی، یہ تھے مسلمان۔ بھائی کا گھر اجڑ گیا، بہن اجڑ کے آ گئی، دیاں ماسیاں اجڑ کے آ گئیں، کاروبار اجڑ گیا، یہاں سیلاب آیا، اثر یہاں کوئی نہ ہوا۔ کشمیر میں میرے عزیزو ظلم کی داستان ہے، فلسطین میں داستان ہے، بیت المقدس میرے عزیزو غیروں کے ہاتھوں میں جا رہا ہے، ہر مہینے شریفین کے اللہ نہ کرے سودے ہو رہے ہیں، ملک پاکستان کی میرے عزیزو اللہ اکبر سالمیت کا مسئلہ، ایٹمی طاقت کا مسئلہ ہے، ہر میرے عزیزو 2 نمبری پہ لگا ہوا، احساس بالکل نہیں، آنکھ میں آنسو نہیں آتا۔ تو پھر میرے عزیزو ایمان زبان پر ہے، اسلام ہماری زندگیوں کے اندر کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، آج میرے عزیزو میرا دل کر رہا ہے میں 10 منٹ کے اندر آپ کو اسلام کے 11 افراد کی داستان سنا کے جاؤں، جن کے صدقے سے کلمہ یہاں تک آیا، جن کے صدقے سے نماز ہمیں ملی، جن کے صدقے سے روزہ ہمیں ملا، جن کے صدقے سے قرآن ہمیں ملا۔ وہ 11 افراد میں کون ہے؟ اللہ اکبر، سب نبیوں کے بعد جس کو اللہ نے مرتبہ عطا فرمایا وہ شانوں والا صدیق اکبر ہے، دوسرا حضرت خدیجہ الکبریٰ، تیسرا سید علی رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، چوتھا بلال رضی اللہ تعالی، پھر ایک نام اور آیا، اللہ اکبر، حضرت خباب رضی اللہ تعالی، 4 افراد اور شامل ہو گئے، سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت یاسر رضی اللہ تعالی، حضرت عمار رضی اللہ تعالی، عبداللہ بن یاسر رضی اللہ تعالی، حریث بن یاسر رضی اللہ تعالی، یہ تو زمانہ پہلے ہی فوت ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو حذیفہ مخزومی کی کنیز تھی جو مکہ میں رہ کرتی تھی، حضرت
حضرت یاسر اپنے مالک اور بھائی حارث کے ساتھ مکہ کے اندر اپنے بھائی جو مفقود العقل تھا، عقل سے پیدل تھا، دماغی توازن درست نہیں تھا، اپنے بھائی کو ملے تلاش کرنے کے لیے مکے میں آئے۔ یاسر اللہ اکبر مکے میں رہ گئے، مالک اور حارث واپس میرے عزیزوں ملک یمن چلے گئے۔ ابو حذیفہ سے دوستانہ تعلقات بن گیا۔ ابو حذیفہ نے حضرت یاسر کی شادی نکاح حضرت سمیہ سے کروا دیا۔ ابو حذیفہ مخزومی کا انتقال ہو گیا۔ ادھر رحمت والے نبی نے اعلان کر دیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ۔ اے لوگو، لات کچھ نہیں کرتا، منات کچھ نہیں کرتا، حبل کچھ نہیں کرتا، عزا نہیں کرتا، سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے۔ اللہ سے سب کچھ ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مکے والے کہنے لگے کل تک تو یہ ٹھیک تھا، آج اس کو کیا ہو گیا؟ لگتا ہے اس پہ جادو ہو گیا، لگتا ہے اللہ اکبر کسی پری اور بھلا کی اللہ اکبر زد کے اندر آ گیا۔ کس نے کچھ کیا، کس نے کچھ کیا؟ اللہ کا پیغمبر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جماعت میرے عزیزو، اللہ اکبر۔ جماعت ازدی سالبہ رضی اللہ تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے او لوگوں پرے ہٹ جاؤ، کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے اس پر جادو ہو گیا، بہکی باتیں معاذ اللہ کر رہا ہے، عجیب عجیب باتیں کرتا ہے، کبھی کہتا ہے خدا آسمانوں میں، کبھی کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کبھی کہتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کبھی کہتا ہے لہ ملک السماوات والارض۔ بڑا پریشان کر دیا۔ جن کو ہم سجدے کیا کرتے تھے کہتے غلط ہے، یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کو زندہ درگور نہیں کرتے، یہ کہتا ہے شراب نہیں پیتے، یہ کہتا ہے سود نہیں لیتے، یہ کہتا ہے عورت رنگی ہو کر باہر نہ آئے۔ آج تک ان خداؤں نے تو ہمیں کچھ کہا ہی نہیں۔ زماد ازدی کہنے لگے اچھا، زمان بن سالبہ ازدی کہنے، زماد بن سالبہ ازدی کہنے لگے اچھا میں علاج کرتا ہوں۔ حضور کا چہرہ دیکھا، اوہو پتہ نہیں کدھر جوان ہے کدھر پتر ہے، کون سے گھرانے کا فرد ہے، پریت کی سائے کی زد کے اندر آ گیا، ابھی تیرا علاج کرتا ہوں۔ حضور سے کہنے لگا میرے سامنے بیٹھ جاؤ۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے میں تیرے سامنے بعد میں بیٹھوں گا، پہلے تو میرے سامنے بیٹھ جا۔ اللہ اکبر۔ پہلے میری سن لے پھر تو اپنا منتر سنانا۔ انہوں نے کہا اچھا 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 سنا کیا؟ کہنے لگا دیکھو اس کے اندر جن بولے گا۔ حضور نے فرمایا ہاں جن نہیں بولتا، میرے اندر میرا رب بولتا ہے۔ کیا کہا؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ کہنے لگا بس بس یہاں درد ہونے لگ گئی ہے، بس بس اور نہ سنانا، میرے جسم پہ کانپی آ گئی، میرے ماتھے پہ پسینہ آ گیا، ٹھنڈے ٹھنڈے سانس بھرنے لگا، ہٹو بچوں کا نعرہ لگایا۔ جب طبیعت تھوڑی سی بحال ہوئی کہنے لگے پھر سنانا۔ آپ نے فرمایا الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ کہنے لگا ہاں ہاں مطلب سمجھ گیا، اب تو پڑھا تو میں پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا پڑھ ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ کہنے لگا کہ میں سناتا ہوں ونشهد ان محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تیرا چہرہ بدلا رہا ہے، اللہ اکبر، تیرے چہرے کی رنگت بدلا رہی ہے، تیری آنکھوں میں روح بدلا رہا ہے، تو جتنا کردار میں سچا ہے اتنا بات میں بھی سچا ہے۔ او لوگو اس کا جادو میرے پہ چل گیا، اب میں بھی میرے عزیزو جماعت سے بچ کر محمد کا غلام بن گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو یہ داستان ابتدا ہو رہی تھی۔ اب مکے کے لوگ چلے گئے مدینے میں، اہل یہود سے کہنے لگے سر میں سور ہے، تھک گئے پریشان ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس نے ہمارے ناک میں دم کر دیا، ہمیں پریشان کر دیا، راتوں کی نیندیں اڑا دی، دن کا چین ہی ختم کر دیا۔ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے سب کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مانو۔ اللہ اکبر۔ یہود بڑے دانا تھے، بڑے سمجھدار تھے، تورات انجیل کے جاننے والے تھے۔ کہنے لگے اچھا 3 سوالوں کے جواب دے دے گا تو واقعی اللہ کے نبی ہے۔ 3 سوالوں کے جواب آ گئے۔ اگلے دن پنچایت لگ گئی، پرے لگ گئی، چونک میں میرے عزیزو سارا مکہ اکٹھا ہو گیا، ادھر آئیے محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کیا کریں گے؟ محبوب مجھا زبان تیری ہوگی، طاقت میری
اشارے تیرے ہوں گے مدد میری ہوگی، گھبرانا کوئی نہیں۔ چاند کو کہیں گے ٹکڑے کر دے، اشارہ کر دینا باقی کام میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ انگلی سے کہیں گے چشمہ نکال، اشارہ کر دینا باقی کام میرا ہے۔ مردہ کو تیرے سامنے لا کے ڈالیں، اشارہ کر دینا باقی کام میرا ہے۔ محمد اگر تیرے سے سوال کرے جولی پھیلا دینا باقی کام میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام سے کہنے لگے 3 سوالوں کے جواب دو، ابھی کلمہ پڑھیں گے۔ آپ نے فرمایا کون سا سوال؟ کہنے لگے مشرق سے مغرب تک حکومت کرنے والا کون تھا؟ اصحاب کہف کون تھے؟ تیسرا سوال روح کیا کہتے ہیں؟ کملی والا بھی بڑی موج میں تھا۔ آپ چلو ابھی میرے پاس وقت نہیں، کل آنا بتاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگے کل بھی ابھی آئی، کوئی بات نہیں، کل آنا میں بتلاؤں گا۔ اگلے دن سارے آ کے بیٹھ گئے۔ حضور نے اپنی آنکھوں کو اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھا، کسی کونے سے، کسی در سے، کسی گھر سے جبرائیل آتا نظر نہیں آیا، چہرے پہ پریشانی آئی۔ فرمایا کل آ جانا۔ اگلے دن پھر آ کے بیٹھ گئے۔ جب 15-16 دن گزر گئے، اللہ اکبر، میرا حبیب پریشان ہو گئے۔ آپ نے ہنسنا چھوڑ دیا، آپ نے کھانا چھوڑ دیا، آپ مجمع میں بیٹھنا چھوڑ دیا، خلوت اختیار کر لی۔ ڈر ڈر کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے، یہ بات سچی تو نہیں جو مکے والے کہہ رہے ہیں کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا؟ آنکھوں سے آنسو آئے، صاف کر کے کہ مولا سب نے چھوڑ دیا، تو نہ چھوڑنا۔ الہی بے سہارا نہیں تیرا سہارا، تیرے بلبوتے پر تو میں نے اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ نا محبوبہ، اگر بچہ بگڑے ماں باپ سے سمجھاتے ہیں، اگر پیغمبر اللہ اگر قدم لڑک جائے تو تربیت خدا کرتا ہے، پریشان نہ ہونا۔ علماء فرماتے ہیں 35-36 دن گزر گئے، آپ پر وحی کا سلسلہ نہ ہوا۔ آپ نے کونے میں بیٹھ گئے، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ اکبر۔ مکے کے کافر کہنے لگے لا سوالوں کے جواب، لگتا ہے تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا۔ جب حضور نے رو کے دکھایا، فرمایا بچہ روئے ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا، کملی والا روئے خدا سے برداشت نہیں ہوتا۔ جبرائیل قرآن کی بہاریں لے کے آ گئے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِیمًا فَآوَىٰ۔ نا سونیا، نا پیارے، رویا نہیں کرتے۔ تو کیوں کہتے ہیں تیرے رب نے تجھے چھوڑ دیا؟ ہم نے تو تجھے اس وقت تھام لیا تھا، اللہ اکبر، جب تیری ماں تجھے تیرے باپ سے ملانے کے لیے وہ آ گئی تھی۔ ابے کی قبر پر تجھے میں نے روتا دیکھا، تیری ماں کو میں نے بے بس دیکھا، تیری ماں کے یہاں درد ہوا، تیری ماں نے تیرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ پتہ اس وقت تیری اماں نے مجھے دیکھ کے کیا کہا تھا؟ جب آپ کا ہاتھ تیری ماں کے ہاتھ میں تھا تو تیری ماں نے رو کے دکھایا اور کہا اللہ اس کا ابا کوئی نہیں، یتیم ہے، ماں بھی چھوڑ کے جا رہی ہے، اس کا سگا کوئی نہیں رہا، نہ بھائی ہے، نہ دھی نیانی کوئی نہیں، نہ اس کا میرے اللہ اکبر بہن کوئی نہیں، اللہ اس کا ہمدرد کوئی نہیں۔ اللہ یوں کر کے ہاتھ چھوڑ کے کہنے لگی اے اللہ یتیم محمد کو تیرے حوالے کر کے جا رہے ہوں، جبریل جا میرے نبی کا ہاتھ کہہ دے میں نے پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ آمنہ کو کہے پریشان ہو کے نہ جدا ہو، پریشان ہو کے نہ مر۔ اللہ اکبر۔ آج یتیم بچہ دے کے جا رہی ہے، کل نبیوں کا سردار بنا کے تیرے حوالے نہ کر دوں تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، الم یجدک یتیما فآویٰ۔ میرا محبوبہ اب تو نہیں بولے گا، ہونٹ تیرے ہلیں گے، تیرا رب بولے گا۔ لہذا لب میں دان لگ گیا، بتا دے اصحاب کہف کون تھے، بتا دے روح کو کس کو کہتے ہیں، بتا۔ اللہ اکبر۔ جب سارے کے سارے امتحانوں میں میرا نبی کامیاب ہو گئے اور مکے کے کافر ناکام ہو گئے، اب دار ندوہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا نبی اپنی کل جماعت کو لے کے مکے میں بیٹھا ہوا ہے، دار ارقم میں بیٹھا ہوا ہے۔ اٹھاؤ سوٹے، اٹھاؤ ڈنڈے، اٹھاؤ تلوار۔ پتہ لگا نبی پر دھاوا بولا جا رہا ہے۔ ماں سمیہ کہتی ہے میرے گھر کا دروازہ کھٹکا، میں نے دروازہ کھولا، مکے کے لوگ، عاص بن وائل سامنے آیا، امیہ سامنے آیا، ابن خلف سامنے آیا، ابو جہل سامنے آیا، عقبہ بن معیط سامنے آیا، ہاتھ میں سوٹا، دوسرے ہاتھ میں گائے کی کھالے لے کے کھڑے ہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں میرے دروازے پہ کھالے کیوں لے کے آ گئے۔ اما سمیہ کہتی میں تھوڑا سا آگے بڑھی،
میں نے کہا کیا بات ہے؟ جواب مجھے تھپڑ میں ملا، تھپڑ مار کے میرے بالوں سے پکڑ کے مجھے زمین پہ پٹکا اور گھسیٹتے ہوئے عبداللہ بن یاسر کو، گھسیٹتے ہوئے میرے گھر والے کو، گھسیٹتے ہوئے میرے بیٹے عمار کو، اللہ اکبر، مکے کے چونک میں لیٹ گئے، لٹا لٹا کے مارا، اٹھا اٹھا کے مارا، بٹھا بٹھا کے مارا۔ جب سکر دوپہر ہو گئی، دھوپ زیادہ ہو گئی اور مکے کے پتھروں سے آگ نکلنے لگی، اللہ اکبر، جوتا رکھتے تھے، جوتا بھی گرم ہو جاتا تھا۔ اس وقت ہم سب کو ایک ایک کھال کے اندر ڈال کے کھال کو سی دیا گیا اور کھال کو مکے کی پہاڑوں کی چوٹی کے اوپر رکھ دیا گیا، اللہ اکبر۔ جب مکے کے پہاڑوں کے اوپر کھالوں کو رکھا گیا، کھال کا چمڑا جب گرم ہوا تو ہمارے جسم کا چمڑا پگھلنے لگ گیا، اللہ اکبر۔ میں روئی، میں دھوئی، اللہ اکبر، میری آنکھ سے آنسو آیا۔ ادھر میں نے نظر اٹھا کے کھال میں لپٹے دیکھا، محمد کا بلال لیٹا ہوا ہے، ایک طرف مارنے والا ابن خلف ہے، دوسری طرف مارنے والا اللہ اکبر امیہ بن خلف ہے۔ پتہ ہے مارنے کا انداز؟ اللہ، رسی ایسے پکڑ رکھی ہے اور یوں کر کے اس رسی کو یوں بلال کے گلے میں ڈالا اور گلے میں ڈال کر یوں کر کے بل دے لیا۔ ایک سرا امیہ نے پکڑ لیا، ایک سرا ابن خلف نے پکڑ لیا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں سمجھا کہ گلا دبائیں گے، لیکن ظالم آگے بڑھے، ایک نے پیر میرا اس کلے پہ رکھا، دوسرے نے پیر یہاں رکھا، دونوں نے زور لگا کے رسی کو کھینچا، بلال کی آنکھیں باہر آ گئی، بلال کی زبان باہر نکل گئی۔ بلال کہنے لگے لوگوں مجھے اتھو چڑھ گیا، مجھے پانی پلانے والا کوئی نہ تھا، میری آنکھیں نکل دی، قریب تھا، قریب تھا، اللہ اکبر، قریب تھا، سانسیں نکل دی۔ ایک 70 سال کی بڈڑی کی آواز آئی، بلال میں بوڑھی ہو کے ہمت نہیں ہاری، تو جوان ہو کے ہمت نہ ہارنا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ او لوگو، یہ کلمہ میں ڈالر پاؤنڈ سے نہیں ملا، خدا کی قسم سلمی صاحب صحیح رو رہا تھا، صحابہ کی قربانیوں کے صدقے ملا۔ کٹ گئے، بچ گئے، اولاد کو شادی کربلا میں اجڑ گئے، احد کے میدان میں 11 ٹکڑے ہو گئے، تب یہ تیرے میرے تک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آیا۔ عظمت صحابہ زندہ باد، اونچا بولو یار، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت صحابہ زندہ باد، عظمت اہل بیت، کربلا کا شاہ حسین، حسینی بولے نا، کربلا کا شاہ حسین۔ ہائے، بلال کہتے میری آنکھ سے یوں کر کے آنسو نکلے۔ ابو جہل نے غور سے دیکھا کہ امیہ مارنا چھوڑ دے، تیرا تیر کام آ گیا، تیری مار کام آ گئی، بلال مان گیا، اللہ اکبر۔ کہ میری گردن ذرا ڈھیلی ہوئی، مجھے کہنے لگے بلال پہلے ہی بچ جاتا، پہلے ہی معافی مانگ لیتا، اتنی مار تو نے کیوں کھائی؟ اللہ، بلال تیری عزت کو سلام۔ شجاع صاحب اللہ اکبر، بتاؤ نا، ہم بلال کی قبر پہ کھڑے تھے، ہماری کیفیت کیا تھی؟ اللہ کی قسم ایسی نہیں چل رہا تھا، بلال کی قبر سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وہی بلال ہے جس کے پیر میں جتی بھی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ وہی بلال ہے جس کے تن پہ کپڑا نہیں ہوا کرتا تھا۔ شاہ صاحب بھی رو رہے تھے، یہ حضرات سارے مل کے رو رہے تھے، یہ وہی بلال ہے جس نے محمد کو پیٹ پہ پتھر باندھے بھی دیکھا ہوگا، جس نے حسین کو بھوک کی وجہ سے روتے بھی دیکھا ہوگا، یہ وہی بلال ہے جس نے فاطمہ کے گھر کا پھٹا ہوا پردہ بھی دیکھا ہوگا، یہ وہی بلال ہے جس نے عمر کو جوتیوں کے بغیر بھی دیکھا ہوگا، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو، بلال کو جب ہلکی سی سانس آئی، کہنے لگے او بے وقوف ہو، اللہ اکبر، تم اتنے عقل مند ہو کر بلال کو سمجھ نہ سکے، میں نے مار اس لیے کھائی تھی کہ معافی مانگوں، بلکہ اس میں مجھے سانس لینے کا موقع دو، میں سانس اپنی جان کے لیے نہیں لے رہا، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ مارنے والے کم ہیں، مارنے کھانے والا ایک ہے، اتنے مارنے والے اور بلا لو، مار مار کے جسم سے خون تو نکال سکتے ہو، سینے سے عشق رسول نہیں نکال سکتے ہو۔ مؤذن رسول حضرت بلال حبشی زندہ باد، ماشاءاللہ اللہ۔ اما سمیہ کہتی ہے پھر میں نے بھی دلیری دکھائی، 70 سال کی عمر ہے، اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، حضرت عمار کی بس ہو گئی، نوجوان ہی تو تھا، اللہ اکبر، ماں کی گود کے اندر ریشم کا پھویا ہی تو تھا، کہاں مار دیکھی تھی، اللہ اکبر، چمڑا ادڑا ہوا تھا، کھلڑی اتری ہوئی تھی، جسم سے چہرے سے خون آ رہا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو عمار نے یوں اشارہ کیا، اللہ کے نبی سنتے تو جاؤ، آپ نے فرمایا عمار بیٹے بتا کیا بات ہے؟ کہ یا رسول اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، اور اخیرہ ہو گئی، اللہ کی مدد کب
فرمائے گی. آپ نے دل جوئی فرمائی. آپ نے فرمایا او میرا عمار، میں تجھے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک پورا ایمان کے اندر بھرا دیکھ رہا ہوں. عمار میں تیرا جنت میں مکان دیکھ رہا ہوں. عمار تجھے جنت کی پورے آل یاسر تمہیں جنت کے گھرانے کی خوشخبری ہو. اما سمیہ کہتی ہے ابو جہل کو پتہ نہیں کیا ہوا، اٹھا اور پتہ نہیں گیا، پھر واپس آیا اور ہاتھ کے اندر اتنا سا برچھا لے کے آیا اور میرے سامنے میں لیٹی ہوئی تھی، میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ اب پتہ لگے گا تیرے ایمان کا، اب پتہ لگے گا. اللہ اکبر. اما کہنے لگی کیا پتہ لگے گا؟ کبھی پتہ لگے گا تو کتنا حضور سے محبت کرتی ہے. نہ کال پہ ماروں گا، نہ آنکھ پہ، نہ ناک پہ، نہ پیٹ میں، نہ سینے پہ، یہ برچھی یہ چھرا میں تیری شرمگاہ پہ ماروں گا. ہائے اما ہل گئی. کہنے لگی ان اللہ کا عقل کر، دھیاں دھیاں رانیاں رانیاں ہوتی ہیں. کہ نہ دو باتیں، یا حضور کو چھوڑ دے ورنہ ہر ظلم کے لیے تیار ہو جا. اس طرح نہیں ماروں گا. اللہ اکبر. اپنے غلام سے کہا 2 اونٹ لے کے آ. 2 اونٹ لے کے آئے. 70 سال کی وڈیری ماں کے دونوں پیر باندھ دیے اور دونوں اونٹوں کو یوں کر کے کھڑا کر دیا. یوں کر کے تیر کی کھونچے مارتا تھا. اونٹنی بدکتی تھی، بھاگتی تھی، ماں سمیہ کی ٹانگیں چرتی تھی. اللہ اکبر. پتہ ہے نہ پانی مانگا، نہ خیرات مانگی، نہ پیسہ مانگا. آسمان کی طرف دیکھا، سونے ربا اللہ بڈڑی تھی گئی، وال سارے چٹے ہو گئے، ہڈیوں کا اللہ کچھ عمر نکل گیا. اللہ بوڑھے پر تو جہاد فرض نہیں، لیکن اللہ میں ان سے تیرے نام پر میں خیرات نہیں مانگتی، میں پانی نہیں مانگتی. مولا آج بڈڑی کو دیکھ لے، کیفیت دیکھ لے. شہید بڑے بڑے ہوں گے، کوئی نیزے کی اینی پہ ہوگا، کوئی تلواروں کے سجدے میں ہوگا. جو سمیہ کا کردار ہے، شہادت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. اللہ اکبر. کہنے لگی عرش والے ایک میری آرزو ہے، ایک میری تمنا ہے. عرش والے وہ میری تمنا پوری کر دے. کیا تمنا؟ کہ اللہ اکبر. ابو جہل کی مارو، شرمگاہ کی برچھی، شرمگاہ پہ برچھی ہو اور اونٹ یوں کر کے دوڑے. سامنے یہاں تیرا مصطفیٰ کھڑا ہو، تیرا نبی کھڑا ہو. اللہ اکبر. آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مصطفیٰ کا دیدار کرا دے. آنکھیں بند ہونے سے پہلے ایک مرتبہ حضور کا چہرہ دکھا دے. اللہ اکبر. عقیدہ پیش کر کے جا رہا ہوں، اپنا نہیں. عبدالستار توسوی کا پیش کر کے جا رہا ہوں، اپنا نہیں. میرے عزیز و امیر عظیمت کا، جبل استقامت کے پہاڑ کا اپنا عقیدہ نہیں. عبداللہ درخواستی کا عقیدہ پیش کر کے جا رہا ہوں. وہ عقیدہ حیات النبی کا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اور عقیدہ بھی اپنے پاس سے نہیں بلکہ امام شافعی کی جھولی سے لے کے جا رہا ہوں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا او لوگو جو مدینے سے ہو کے آئے، یوں نہ کہا کرے میں روزہ دیکھ کے آیا، بلکہ یوں کہا کرے میں روزے والے کو دیکھ کے آیا ہوں. حضور نے فرمایا بل زار قبری بعد موتی فقد زارنی فی حیاتی. جس نے میری وفات کے بعد، وصال کے بعد میں محمد کا روزہ دیکھ لیا، گویا ایسا ہے میں محمد کا چہرہ دیکھ کے آ گیا. نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عقیدہ حیات النبی زندہ باد. کھل کے کو، کھل کے کو. عقیدہ حیات النبی، دوے ہاتھ چاہ کے زندہ باد. عقیدہ حیات النبی، عقیدہ حیات النبی، اکابرین علماء دیوبند. یہ مسئلہ آج نہیں اٹھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ مسئلہ میرے عزیزو، اللہ اکبر. حضرت نوتوی رحمت اللہ علیہ کے پاس بھی آیا تھا. اللہ اکبر. گنگوہی کے پاس بھی یہ مسئلہ آیا تھا. مسئلہ پیش کرنے والے نے کیسے پیار سے مسئلہ پیش کیا کہ جی ایک بندہ سو رہا ہے، ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا ہے. ایک سو رہا ہے، بولو ایک سو رہا ہے، ایک پاس بیٹھا ہوا ہے. ایک گزرنے والا گزر رہا ہے، وہ بیٹھنے اور سونے والے کے پاس کھڑا ہو گیا. بیٹھنے اور سونے والے کے پاس کھڑا ہو گیا. اسے آگے کا رستہ نہیں آتا. بتاؤ وہ بیٹھنے والے سے پوچھے گا کہ سونے والے سے پوچھے گا؟ اگر کہتے بیٹھنے والے سے پوچھے گا تو عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، محمد قبر میں آرام فرما رہے ہیں. اگر بیٹھنے والے سے پوچھے گا تو نبی کا شان گھٹ جائے گا، عیسیٰ کا شان بڑھ جائے گا. شان تو سب کے بڑھے. واہ اللہ تمہاری خبروں پر اکابرین دیوبند کروڑوں رحمتیں فرمائے. فرمایا اس رستے والے سے پوچھو، رستہ بعد میں پوچھے، پہلے بیٹھنے والے سے پوچھے
تو کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ اللہ اکبر، بیٹھنے والا بھی سونے والے کے انتظار میں ہے، یہ جاگے گا، بیٹھنے والے کو رستہ بتائے گا، چلنے والے کو رستہ بتائے گا، پتہ چل جائے گا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ انور میں بھی زندہ ہے، عیسیٰ اپنی جگہ، ابراہیم اپنی جگہ، اسماعیل اپنی جگہ، موسیٰ کلیم اپنی جگہ، لیکن محمد کا شان ہی سب سے نرالا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خدا کی قسم میں غلط 2 نمبری نہیں کر کے جا رہا۔ اے لوگو، مجھے کیا ضرورت پڑی رات کے 10 بجے آپ اپنی نیندیں بے آرام کر کے بیٹھے ہو، میں آپ کو کھوٹ دھوکہ دے کے جا رہا ہوں؟ نہیں میرے عزیزو، میں عقیدہ صدیق والا بیان کر کے جا رہا ہوں۔ صدیق تو صدیق، میں عقیدہ نبی کی قسم اونٹنی والا بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، میں سیدہ عائشہ کا عقیدہ بیان کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر میری امی، بتاؤ پردہ زندے سے ہوتا ہے کہ مردے سے ہوتا ہے؟ بولو زندے سے۔ قبرستان میں کوئی عورت پردہ کرتی ہے؟ دادے چاچے سے تو کرتی ہیں۔ اماں کہتی جب اللہ کے نبی حجر مبارک میں قبر تھی، اللہ اکبر، میں جیسے کیسے دوپٹہ گلے میں ڈال کے پھر لیا کرتی۔ جب میرا ابا آیا تو میں سر پہ دوپٹہ رکھنے لگ گئی، جب ابے کا ساتھی عمر آیا تو پھر میں پردہ بھی کرنے لگ گئی۔ معلوم ہوا یہ عقیدہ عبدالحنان سلمی والا نہیں ہے، یہ عقیدہ حیات النبی کا سیدہ عائشہ صدیقہ والا عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر، اہل و سنت نے مارے بھی کھائی ہیں، جاننے بھی دی ہیں، میں لڑانے نہیں آیا، ہمارا موضوع کوئی آج تک ایسا نہیں۔ سوشل میڈیا پر آتا ہوں اور یہی وجہ ہے پوری دنیا کے یوٹیوب نے مجھے پچھلے دنوں گولڈ بٹن بھی دیا ہے، الحمدللہ الحمدللہ۔ 2 ملکوں سے میرے پاس نیشنلٹی کی، میرے عزیزوں، وہاں سے پیغام ویسٹ انڈیز اور باربے سے آیا ہے کہ آپ ہمارے ملک میں آ کے بسیں۔ جو آپ اس وقت سیرت صورت بیان کرتے ہیں، کردار بیان کرتے ہیں، یہ اسلام مانگتے ہیں، لیکن پاکستان میں اس اسلام کو پسند کوئی نہیں کر رہا ہے۔ میرے پیارو یقین جانو، اور اللہ اکبر، اس عقیدے کے ساتھ انشاءاللہ 17 تاریخ کو جا رہا ہوں۔ حضرت پیر محمد شاہ بھی پہنچ گئے ہیں، 17 تاریخ کو جا رہا ہوں، اپنے پیر و مرشد کی زیر قیادت میں حضور کے روزے پہ سلام کر کے آؤں گا، اور انشاءاللہ وہاں سے جھولیاں بھی بھر کے لے کے آؤں گا، سلام کا جواب بھی لے کے آؤں گا، اور آپ کی طرف سے بھی انشاءاللہ درد مندوں سب کا سلام بھی جا کے عرض کروں گا کہ یا رسول اللہ، پائیگاہ میں گیا تھا، تیرے دیوانے کچھ بیٹھے تھے، اللہ اکبر، ان دیوانوں کا چہرہ بتلا رہا تھا، عبدالحلال ہمارے لیے بھی دعا کرنا، کیونکہ وہ ایسا در ہے جو مال والے نہیں جایا کرتے، وہاں نصیبوں والے جایا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی اپنے اللہ سے سفارش کر دے، جنہوں نے سلام بھیجا ہے انہیں روزہ انور کی حاضری کے لیے قبول فرما لو۔ جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ جھوٹ نہ ہو، سارے کہہ دو عبدالحلال وہاں جا کے ہمارا سلام کہہ دینا، بولو وہاں جا کے ہمارا سلام کہہ دینا۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ اکبر، ہمارا ایمان عقیدہ ہے، سلام بھی ہوتا ہے اور سلام کا جواب بھی آقا کے روزہ انور سے آتا ہے۔ اللہ اکبر، مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدو، نہ یقین آتا، رفیع تو دنیا سے چلے گئے، مفتی تقی صاحب زندہ ہے، فرمایا لوگو میرا ابا اللہ اکبر ریاض الجنہ میں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا، اور آنکھوں میں اللہ اکبر حضور کی محبت کے آنسو تھے۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اللہ اکبر، دل میں خیال ہی آ جاتا ہے ہم دور ہیں آپ یہاں ہیں۔ فرمایا اللہ اکبر، مفتی صاحب نے یوں تو نہیں فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ کسی نے میرے کان میں آ کے کہہ دیا جو ہماری سنت کا تابعدار ہوتا ہے وہ دور رہ کے بھی ہمارے سے قریب ہوتا ہے، جو ہماری سنت کا تابعدار نہیں ہوتا وہ مدینے میں رہ کر بھی ہمارے سے دور ہوتا ہے۔ میرے عزیزو، اللہ اکبر، تابعدار بن کے جانا ہے، سمیہ والی غلامی لے کے جانی ہے۔ اللہ اکبر، سمیہ سے ابو جہل پوچھنے لگا پانی مانگ، رحم مانگ، زندگی کی بھیک مانگ، تو کیا کہہ رہی ہے کہ کملی والا سامنے ہو دیدار کر کے چلی جاؤں؟ کہنے لگی اندھوں کو کیا پتا آنکھوں کا نور کیا ہوا کرتا ہے۔ سمیہ بتا تو صحیح، پانی نہیں مانگتی، آزادی نہیں مانگتی، گھر والے سے آخری ملاقات نہیں مانگتی، کیا مانگتی ہے؟ کہنے لگی میں نے اللہ سے مانگا آخری وقت ہو، آنکھیں میری ہوں، چہرہ تیرے مصطفیٰ کا ہو، آخری وقت میں دیدار کر کے جاؤ۔ کل قیامت کے دل کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی حج، کوئی صدقے خیرات کے پہاڑ لائے گا، واری میں بڈڑی کی آئے گی، اللہ پوچھیں گے کیا لائی ہے؟ دامن جھاڑ کے دکھا دوں گی، آنکھیں کھول کے دکھا دوں گی، کملی والے دامن خالی لے کے
آئی آنکھوں میں دیدار مصطفیٰ لے کے آ گئی ہو۔ میرے عزیزو اسلام یہاں تک پہنچا ان کی قربانیوں کے صدقے۔ آج مسجد آباد، آج مدرسے آباد، قاری قرآن آباد، آج خطیبوں کی خطابت، آج ان کا بہترین سوچ، کوئی جو شیلا، کوئی شیرینی بیان، اللہ اکبر، آج سنت، طریقت، شریعت، خالقہ، یہ سارا کا سارا صحابہ کی قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر، بنیاد دین کی رکھنے والے صحابہ، اسلام کے لیے مار کھانے والے صحابہ، اسلام کا میرے عزیزو کانٹوں کی سیج پہ لیٹ کے نغمہ سنانے والے صحابہ، تلواروں کے سائے میں سجدے کرنے والے صحابہ، نیزے کی اینیوں پہ چڑھ کر قرآن سنانے والے صحابہ، گھر بار لٹانے والے صحابہ، دیے دینے والے صحابہ، مال دینے والے صحابہ، اولاد دینے والے صحابہ، مکے کے اندر ہجرت کر کے مدینے میں آئے، حبشے جانے والے، گھر چھوڑنے والے صحابہ، قربانیاں دینے والے صحابہ۔ آج میرے عزیزو نہیں یقین آتا تو تیرے میرے پاکستان کے اندر محمد کے 450 یار آرام فرما رہے ہیں، ان سے جا کے پوچھو کہ تمہارا مشن کیا تھا، تو جو پیغام حضور نے حرا کے دامن سے دیا تھا وہ پیغام لے کر ہم پاکستان کے کونے کونے کے اندر آ گئے ہیں۔ میرے عزیزو اب اس پیغام کو لے کے ہم نے آگے پہنچانا ہے، قرآن اکیڈمیوں کی صورت میں، مدارس دینیہ کی صورت میں، مسجد کی تعمیر کی صورت میں، گھر کے اندر میرے عزیزو قرآن اور نماز کی تلاوت کی صورت میں۔ اللہ اکبر، میرے پیارو، اللہ نے یہ تمہیں گھر دے دیا، مبارک مبارک ہو۔ اہل علاقہ کسی کے علاقے میں چیئرمین پلاٹ لیتا ہے، کسی کالونی کے اندر پلاٹ مکان آ کے ایس ڈی او لے گا، اے سی صاحب لے گا، ڈی سی صاحب لے گا، مبارک ہو۔ اللہ نے تمہاری کالونی کو، اللہ نے تمہارے محلے کو، اللہ نے تمہارے قبیلے کو پسند فرمایا، اللہ نے یہاں مکان بنانے کا فیصلہ فرمایا، اور وہ مکان اللہ اکبر جو اینٹوں سے بنا، وہ مکان جو میرے عزیزو بجری کری سیمنٹ سے بنا، فرمایا وہ مکان تم بنا دو، یاقوت کے موتیوں کا محل جنت کے اندر میں بنا دوں گا۔ اللہ اکبر، پتہ بھی ہے پہلی بنیادیاں رکھی ہوگی ارسلان صاحب نے، یا کسی نے پہلی اینٹ رکھی ہوگی، کسی نے کسی اللہ کے ولی سے رکھوائی، خدا کے ولی نے بعد میں رکھی، پیر نے بعد میں رکھی، فقیر نے بعد میں رکھی، پہلی بنیاد تو ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دی۔ ڈیرے غازی خان کا نام بھی نہیں تھا، پتہ نہیں یہ پہاڑ تھے یا زمین تھی، کیا تھا۔ خدا کے پاک پیغمبر نے جب اللہ کا پہلا گھر بیت اللہ شریف بنایا، جبرائیل علیہ السلام 4 پہاڑوں کے پتھر لے کے آیا، پانی کا انتخاب ہو گیا، پتھروں کا انتخاب ہو گیا، گارے کا انتخاب ہو گیا، مصری ابراہیم کا انتخاب ہو گیا، مزدور اسماعیل کا انتخاب ہو گیا، مزدوری پر ان کی خدمت کرنے والی ہاجرہ کا روٹی پکانے پر انتخاب ہو گیا، اجرت دینے کا انتخاب ہو گیا۔ جب ساری اینٹیں لگ گئی، 4 دیواری چھت مکمل ہو گئی، ایک پتھر ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ میں بچا، جبرائیل علیہ السلام آئے، لگاتے کیوں نہیں؟ کا جگہ ہی کوئی نہیں ہے، کہاں لگاؤں؟ جگہ ساری پر ہو گئی۔ جبرائیل گئے کہ یا رسول اللہ، جبرائیل گئے کہ یا اللہ، تیرا ابراہیم ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑا ہے، جنت کے پتھر کہاں لگائیں؟ فرمایا اللہ اکبر، بنے گا تو گھر، ارادہ جو گھر کا کیا ہے، ابراہیم کو یوں کر کے پتھر کو رگڑ دے، پھر پھونک مار کے اللہ اکبر پتھر کی مٹی اڑا دے۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، اللہ جبرائیل علیہ السلام آئے، اللہ اکبر یا نبی اللہ، اللہ فرما رہے یوں کر کے رگڑ دے، مٹی سرما بن جائے، ہوا میں اڑا دے۔ ابراہیم علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، یوں کر کے پتھر کو رگڑا، پھونک مار دی، اور سارے ریزے ریزے بکھر گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے مٹی کہاں چلی گئی؟ جبرائیل کہنے لگے پتہ مجھے بھی کوئی نہیں، اللہ سے پوچھ کیا ہے، کہ مبارک مبارک سنگ بنیاد آپ نے رکھ دیا۔ اللہ فرما رہا ہے قیامت کی صبح تک پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان، امریکہ، یورپ، جہاں 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 جس زمین پہ میرا گھر بنے گا، یہ مٹی کا ذرہ تیرے ہاتھ سے ہم نے وہاں پھکوا دیا ہے۔ عائشہ مسجد والو، بنیاد تم نے ہی رکھی، تمہارا باپ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام رکھ کے چلا گیا ہے۔ یہ مسجد کی جگہ کا انتخاب اللہ نے بنیاد ابراہیم سے رکھوا دی، 4 دیواری مکمل ہو گئی، لینٹر کا کام باقی رہ گیا ہے۔ اللہ کی قسم سعادت سمجھو، خدا کا گھر بنے گا، مرکز بنے گا، ٹائلیں بھی لگیں گی، اے سی بھی لگے گا،
گا، پنکھا بھی لگے گا، میرے عزیزو پانی کا بہترین انتظام ہوگا، مدرسہ بھی بن جائے گا، لیکن ترسیں گے اللہ کی قسم دکان پر پیسہ انسان کا لگتا ہے، اپنی مرضی سے لگاتا ہے، مکان پر اپنی مرضی سے لگاتا ہے، یہاں پیسہ اپنی مرضی سے نہیں لگتا، یہاں نصیبے سے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، پہلی صف کے اندر 10 مربے کا مالک 10,000 نہیں دیتا، ریڈی والا 5,000 روپیہ دے کے چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اور پھر اتنی بڑی بشارت، جو دنیا میں میرا گھر بنائے میرا نبی ضمانت دے دے اللہ اس کا گھر جنت کے اندر بنا دیتا ہے۔ میرے عزیزو پہلے تو اپنے گناہوں سے معافی مانگو، پھر اسلام کے ان فرزندان کا احسان مانو جنہوں نے مسجد مدرسے کی جگہ دکھائی، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کی قربانیوں کی برکت سے آج ایک اور مسجد عائشہ کی تعمیر ہو رہی ہے۔ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں عطا فرمائے اور ہمیں صحیح معنوں میں حضور کا سچا غلام بنائے۔ پہلے اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں سے معافی مانگو تاکہ دلوں کی سختی دور ہو، ایمان کا نور ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ سارا مجمع 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی مانگے اور زبان سے کہے یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ بیعت کرو توبہ کی، بیعت کرو اپنے گناہوں کی، پڑھو زور سے پڑھو یا اللہ، پڑھو یا اللہ میں نے اپنے تمام گناہوں سے، میں نے اپنے تمام گناہوں سے، اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی۔ اے اللہ اس بات کا ارادہ کیا کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اس پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، 5 وقتہ مجھے نمازی بنا، اے اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، مجھے میری نسل کو عالم بنا، قاری بنا، عاشق قرآن بنا، عاشق رسول بنا، اسلام کا پرچم بلند کرنے والا بنا۔ اللہ زندگیوں میں دین زندہ فرما، اے اللہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ بال اللہ کو اکبر، حضور کے غلاموں بالوں کو سیدھا کرو، محنت یہ ہو رہی ہے۔ بائیں طرف مانگ نکالنا عیسائیوں کی علامت، دائیں طرف مانگ نکالنا یہودیوں کی علامت ہے۔ اوپر کی طرف بال کرنا یا بیچ میں مانگ نکالنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نیت کر لو یہ بال اوپر کی طرف لے کے جائیں گے اور یہ بال نیچے کی طرف لے کے آئیں گے، یہ بال اوپر ہو گئے، یہ بال نیچے ہو گئے، خدا کی قسم پھر میزبان خدا ہوگا، مہمان آپ اور میں ہوں گے، استقبال ملائکہ سے ہوگا اور جنت کے اندر انبیاء علیہ السلام کی اللہ صحبتیں عطا فرمائے گا۔ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ مسجد بنانی بھی ہے اور نماز کے سجدوں سے مسجد کو آباد بھی کرنا ہے۔ کون کون کرے گا انشاءاللہ تعالی؟ اب اٹھو میرے عزیزو، جانا کوئی نہیں، دعا میں سب نے شامل ہونا ہے۔ ہمت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے کوئی زبردستی جیب سے نہیں نکال سکتا یا کوئی مجھے اٹھا نہیں سکتا۔ جس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہو اور جس کو اپنے مرنے والے کا احساس ہو اور خود اپنے مرنے کا احساس ہو، وہ ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اٹھ کے کھڑا ہو کے فرمائے 10 بوری سیمنٹ دوں گا، 5